یخادعون دھوکا دیتے. یہ ایک نیا لفظ ہے یہاں. خے دال عین اس کا روٹ ہے. حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا. یخادعون کا معنی دھوکا دینا، یعنی دوسرے کو ڈارکنیس میں رکھنا، جو دل میں ہو اس کے علاوہ کچھ اور ظاہر کر کے اپنا الو سیدھا کرنا، مقصد حاصل کرنا. اب ذرا سوچئے اس پر، کیا ہے دھوکا؟ کیا ہوتا ہے؟ اپنی زبان میں بھی سوچئے. دھوکا، فریب، فراڈ کیا ہوتا ہے؟ اصل بات نہ بتانا، اصل حقیقت چھپانا، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو کچھ اور دکھا کر اپنا مطلب نکال لینا اور اس کو بے وقوف بنانا، اس کو اندھیرے میں رکھنا، یہ ہوتا ہے دھوکا. تو یخادعون وہ دھوکا دیتے ہیں، یعنی حقیقت کو چھپا کے، اصل چھپا کر جو دل میں ہے وہ نہیں ظاہر کرتے، کچھ اور ظاہر کرتے ہیں. تو یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں. والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکا دیتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو. انفس کس کی جمع ہے؟ نفس کی. نفس کی. تو نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفس کے کئی معنی ہوتے ہیں. روح، زندگی، جان، انسان کی ذات، یعنی اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو، جسے دم سیلفز کہیں گے نا، سیلف کے معنوں میں، ٹھیک ہے. وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے. یشعرون کا جو روٹ ہے کوئی نکالے گا؟ جی، شین عین رے. شین عین رے سے شعر بنتا ہے. شعر کہتے ہیں بال کو. بال کتنا باریک ہوتا ہے، بہت باریک ہوتا ہے نا. تو شعور کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو. لیکن کیسی سمجھ بوجھ؟ باریک سمجھ بوجھ، جیسے بال باریک ہوتا ہے نا، یعنی کسی چیز کی حقیقت معلوم کر لینا، معاملے کی تہ تک پہنچنا. یعنی صرف ظاہر کا علم نہیں. یعلمون اور یشعرون میں فرق ہوتا ہے. یعلمون ظاہر کے علم کے لیے ہوتا ہے، جو ظاہری علامتوں سے پہچانا جائے. مثلاً ہم یہ کتاب کو دیکھیں تو ہم کہیں کہ ہاں یہ کتاب، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ ٹاپک کو دیکھ کے فوراً پہچان جانا کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے. ڈیپتھ میں جانے کو شعور کہتے ہیں، یعنی اندر حقیقت پتا کرنا. وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، معاملے کی تہ تک نہیں پہنچتے. یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں. یخادعون کا معنی ہم نے کیا پڑھا کہ حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا، اپنا مقصد حل کرنا، دوسرے کو دھوکا دینا، یعنی اصل بات ظاہر نہ کرنا. یخادعون کا معنی کیا ہے؟ اصل بات ظاہر نہ کرنا. تو مراد کیا ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ نہیں ظاہر کرتے. ان کے دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ اور ہے. ان کے دل اور زبان میں فرق ہے. تو اسی فرق کا نام کیا ہے؟ دھوکا دہی. وہ دھوکا دے رہے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو بھی یہ کہہ کر کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ ہوتے کوئی نہیں. وما ہم بمومنین، وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں دھوکا دے رہے ہیں اصل حقیقت چھپا کے. وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکا دیتے الا انفسہم مگر اپنے ہی آپ کو. ان کو خود اپنے بول کی حقیقت نہیں پتا. وما یشعرون اور وہ سمجھتے بھی نہیں کہ وہ خود کو دھوکا دے رہے ہیں. شعور کا کیا معنی آپ نے پڑھا تھا؟ کسی معاملے کی باریکی کو سمجھنا، کسی معاملے کی تہ تک پہنچنا، کسی بات کی اصل حقیقت کو پا لینا. تو وہ اپنے اس عمل یا اپنے اس کام کی حقیقت بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے
ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، دوسری طرف ایمان والے ہیں، تیسری طرف وہ خود ہیں. تو انسان کو سچا مومن بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. جب انسان اپنے ساتھ سچا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے اور وہ انسانوں کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے. اور جو شخص خود کو دھوکہ دیتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جو شخص اللہ تعالی اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ دراصل خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. اور یہ انتہا درجے کی ناسمجھی کہ کسی شخص کو اپنے آپ ہی کی خبر نہ ہو، جس کو اپنے معاملے یا اپنے کام کی حقیقت ہی نہ پتا ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے. اس سے زیادہ انسان کی بدقسمتی کیا ہو سکتی کہ وہ خود کو بھی نہ پہچانتا ہو، اس کو اپنی غلطی کا ہی نہ پتا چلتا ہو، جس کو اپنا ہی علم نہ ہو، جس کو سیلف اویئرنس ہی نہ ہو، جس کو اپنی ذات ہی کی خبر نہ ہو. وہ رب کو کیا پہچانے گا، وہ باقی چیزوں کو کیا پہچانے گا. ان کی جو صفت پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دھوکہ باز ہیں. ٹھیک ہے، فریب دینے والے، دھوکہ باز. اور دوسری بات کون سی پتہ چلتی ہے اسی آیت میں؟ میں آپ کو اس وقت یہ کیا پریکٹس کرا رہی ہوں معلوم ہے آپ کو؟ غور و فکر، آرٹ آف تھنکنگ، سوچنا کیسے. اسٹک ٹو دا اوریجن، جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہیں رہیے. ٹھیک ہے، میرا سوال سنیے. منافقین کی کن نشانیوں کا، کن صفات کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں؟ ایک تو ہے دھوکہ دیتے ہیں اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب کی. قلب اصل میں عربی میں کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے کو، یعنی جو چیز ایک حال پہ نہ ٹھہرے، اوپر نیچے ہونا، الٹ پلٹ ہونا. تو دل کی حالت بھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. دل کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی. کیا ہوتا ہے دل کو؟ کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حالتیں اس پہ آتی جاتی رہتی ہیں. لیکن یہاں قلب کا معنی دل ہے، دل کی حالت نہیں ہے بلکہ اٹ سیلف، دل اٹ سیلف ہے، ہارٹ. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. کیا ہے؟ مرض، بیماری. مرض کا لفظ اردو میں بھی عام استعمال ہوتا ہے. پس زیادہ. زیادہ کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ کرنے کو، یعنی کسی چیز کے پورا ہونے کے بعد جو ایکسٹرا اس میں ہوتا ہے، زیادہ کر دیا، بڑھا دیا. ہم، ان کو، اللہ نے، مرضن، مرض میں، بیماری میں. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذابٌ، عذاب ہے، علیمٌ، دردناک. علیم کا روٹ علم سے، الف لام میم. علم کس کو کہتے ہیں؟ درد کو کہتے ہیں. اور علیم اس سے ملتا جلتا ہے. اس کے وزن پر کوئی لفظ بتائیے جو پیچھے پڑھا ہوا آپ نے. عظیم اور رحیم، یہ فعیل کے وزن پر ہے. یہ وزن کیا ہوتا ہے یہ بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن پہلے آپ بات سن لیجئے. تو فعیل کے اندر استمرار ہوتا ہے. استمرار یعنی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو علیم درد والا، لیکن کیسا درد؟ جس کے اندر کنٹینیوٹی بھی ہے اور ایک ہمیشگی ہے، اور اس کے ساتھ ایک کنٹینیوس ٹارچر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. بہت زیادہ اور مسلسل تکلیف دینے والا. علیم کا کیا معنی ہے؟ بہت زیادہ اور مسلسل تکلیف دینے والا، کنٹینیوس ٹارچر. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا، بما، بے کا اب معنی آپ دیکھیے بوجہ ہو گیا، سبب. ایک معنی بے کا کیا تھا؟ ساتھ. دوسرا ماں کو نہیں کمانا دینے کے لیے، اور اس کو عام طور پہ بولتے ہیں زائد، یعنی بے زائد ہے یہاں، یعنی مومنین کے ساتھ زائد ہے.
اور یہ تیسرا معنی بے معنی بوجہ. چلے 17 میں سے 3 تو آپ نے سمجھ لیے. اب آپ دیکھیں گے کہ ان کو الگ رٹنے کی ضرورت نہیں، کانٹیکسٹ میں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، بما بوجہ اس کے جو. اب آپ دیکھیے ماں سے پہلے بے آ گیا تو اس لیے ماں کا معنی نہیں ہوگا. ماں کا معنی نہیں کب ہوتا ہے؟ جب بے کب آتی ہے، کہاں آتی ہے؟ بعد میں آتی ہے. بما بوجہ اس کے جو، کانو وہ تھے، کانا کی جمع ہے، یکذبون وہ جھوٹ بولتے. یہاں بھی آپ روٹ دیکھیے کیا ہے، کاف ذال با، کذب جھوٹ. فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری، کیونکہ سمجھنا دل کا کام ہے اور دل بیمار ہے تو اس لیے سمجھ سے خالی ہیں وہ لوگ. فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. کون سی بیماری؟ منافقت کی بیماری، شک و شبہ کی بیماری. فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دنیا میں بھی وہ ایک کشمکش میں ہے، ایک بے چینی کا شکار ہے. سکون نام کی چیز ان کے پاس نہیں، ایک مسلسل ٹارچر ہے جس میں وہ اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں اور صرف ظاہری دنیا کی چیزوں سے اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں. اور پھر آخرت میں تو دردناک عذاب یعنی جہنم کا عذاب ہے ہی. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. سب سے زیادہ جہنم میں جو تکلیف ہوگی وہ اس گروہ کو ہوگی. کیوں؟ بما کانوا یکذبون کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. یہ کون سا جھوٹ؟ کہ ان کے دل میں کچھ تھا اور ان کی زبان پر کچھ اور تھا. جو وہ کہتے تھے وہ اصل میں ان کے اندر ہوتا نہیں تھا، خالی خولی دعویٰ ہوتا تھا ان کا. تو جس انسان کی زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہو، جس انسان کی سوچ جھوٹ پر مبنی ہو، حقیقت پر بیس نہ ہو، گمان پر ہو، شک و شبہ پر ہو، یعنی خلاف حقیقت بات پر وہ بنیاد رکھے ہوئے ہو، ایسا شخص معاشرے میں ہمیشہ فساد اور بگاڑ کا سبب بنتا ہے. اگر ہماری جسمانی صحت یعنی کوئی اگر ہمیں یہ بتائے، کسی ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں اور وہ ہمیں بتائے کہ آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے، ڈائگنوز کر دے اگر کہ آپ کو ہارٹ پرابلم ہے، تو آپ کو کیا ہوگا اس وقت؟ مثلاً آپ کچھ تھکے تھکے سے رہنے لگے، کچھ بیمار سے، لیکن بظاہر کوئی بیماری بھی نہیں. آپ اپنے چیک اپ کے لیے چلے گئے ڈاکٹر کے پاس، اس نے آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کیے اور آپ کو رپورٹ ملی کہ آپ ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہیں. اس رپورٹ کو پڑھ کے آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ شوق لگے گا، پریشانی ہوگی. کس کو خطرہ ہے؟ ہارٹ ڈیزیز ہو تو کس کو خطرہ ہوتا ہے؟ جان کو خطرہ. اور اگر ان صفات میں سے ساری یا آدھی یا کچھ حصہ ہمارے اندر ہو، کیا ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں؟ کیا ہمارے انجام کو کوئی خطرہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم شعور سے کام نہ لیں، سچ نہ بولیں اپنے ساتھ، خود کو پھر دھوکہ دیں. وما یخدعون الا انفسهم. اپنے ساتھ سچے ہو جائیے، کیونکہ جو بیمار مانے ہی نہ کہ میں بیمار ہوں، اس کا علاج کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں یہ مت سوچئے کہ میں آپ کے اوپر کوئی فتویٰ لگا رہی ہوں یا میں آپ کو کچھ، میرا کام صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کو کھول کے سامنے رکھ دینا. یہ آئینہ ہے، خود آئینہ دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. قرآن کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو پہچانیے. ایک طرف ہے ایمان. ایمان کیا ہے؟ جو کہنا وہی کرنا. ایمان والے دنیا سے زیادہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ آخرت کو. آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی کا سفر طے کرتے ہیں. آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات کے فیصلے کرتے ہیں. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں،
آخرت کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے. تو کس کے ساتھ سچا ہونا ہے؟ سب سے پہلے اپنے ساتھ سچا ہوں. جو اپنے ساتھ سچا نہیں وہ بے شعور ہے. وہ اللہ کے ساتھ بھی سچا نہیں ہو سکتا, وہ لوگوں کے ساتھ بھی سچا نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقت کے بارے میں پہچان کرائی تو آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر. 4 خصلتیں جس میں ہوں وہ پورا منافق. جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے, بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو پھر جائے, بحث کرے تو انصاف سے ہٹ جائے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح حدیث ہے یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. پھر اسی طرح حدیث میں ایک اور جگہ پر آتا ہے بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو پھر جائے, جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے. وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم. خواہ وہ روزہ رکھے, خواہ نماز پڑھے, خواہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں. تو ان سب چیزوں کے بیچ میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ جھوٹ ہے, غلط بیانی. غلط کام کر کے ماننا ہی نہ کہ میں نے غلطی کی ہے. سامنے کچھ, پیچھے کچھ, ظاہر کچھ, باطن کچھ, کہنا کچھ, کرنا کچھ. اور سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو یہ ہی نہ مانے کہ ہم غلط کرتے ہیں. وہ پھر شعور سے خالی ہیں, چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہو. شیطان نے بھی تو غلطی نہیں مانی تھی نا. اچھا, جھوٹ کی بنیادی وجہ دل کا بیمار ہونا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں نا, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ خلاف حقیقت بات. بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جھوٹ ہے ہی یہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ. زبان اور دل کے اختلاف کو جھوٹ کہا جاتا ہے. اور منافقت کی بیماری جھوٹ سے ہی جنم لیتی. چونکہ قرآن دل پر اترا, تقوی دل کی کیفیت ہے, کفر کا تعلق بھی دل سے ہے, اور منافقت کی بنیاد بھی کیا ہے اصل میں دل ہی. تو اس لیے ہم تھوڑا سا دل کے بارے میں آج جانیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ مزید غور و فکر کر سکیں گے. اگر آپ انسان کی زندگی کی ابتدا دیکھیں ماں کے پیٹ میں, تو سب سے پہلے جو آرگن کام کرنا شروع کرتا ہے وہ کیا؟ ابھی ہاتھ پاؤں بھی نہیں بنے ہوتے کہ دل کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور سب سے پہلے جو آرگن ختم ہو جائے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے, وہ بھی دل ہی. آپ کا ہاتھ کٹ جائے تو آپ نہیں مرتے, جب آپ کا دل کام کرنا چھوڑتا ہے تو آپ زندہ نہیں رہتے. گویا دل انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اہم آرگن ہے, سب سے زیادہ مرکزی, سینٹرل, اور وہ چیز جس پر انسان کی زندگی موت کا انحصار ہے. وہ کام کرتا ہے, وہ صحت مند ہے تو انسان صحت مند ہے, انسان زندہ ہے. اور اگر وہ بیمار ہے تو انسان بیمار ہے. وہ مر جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے. گویا آپ کس کے ساتھ ہیں؟ دل کے ساتھ. اور اگر دل نہیں تو آپ بھی نہیں. دوسرے لفظوں میں دل کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. دل کی درستگی کے بغیر ایمان کا تصور نہیں. اور دل بیمار ہو تو منافقت سے چھٹکارا ہی نہیں ہو سکتا.